الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل ملائکتک المقربین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفت و شنید سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار العالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس نورانی بارگاہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں آپ لوگ، ایک مرتبہ اور مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ زمین محلی نہیں ہوتی، زمن محلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، زور سے بولیے، کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کا میلی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا گلوں کو چوم لیتے ہیں، سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن محلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، ارے پہن لے پیار جو ان کا
بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیاری جو نے کا بدن میلا، نبی کا دامن رحمتی پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، تجوری میں جو رکھا ہے سیاہی آ ہی جاتی ہے، بٹے جو نام پر ان کے وہ دھن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو نہیں فن پہ مگر ناز سے یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، مل کے پڑھیں ایک مرتبہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ اپنے پاک کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس کا پریکٹل ابھی تم ایک دن پہلے کر چکے ہو، اس کا پریکٹیکل آپ ایک دن پہلے کر چکے ہو۔ حضرت شاہ محمود قادری رضی اللہ تعالی عنہم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دکھا دیا، جو میرا ہوتا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، پھر زمین کی مٹی بھی اس کی جسد خاکی کو چھو نہیں سکتی۔ قرآن کھول کھول کے اعلان کر رہا ہے، مگر عقل کے اندھے، دل کے بہرے، زبان کے گونگے اس بات کو کہاں سمجھتے ہیں۔ 300 سال ہو گئے، 300 سال، 300 years before، 300 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، ایک مہینے کے بعد ہڈیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، جسم کا نام و نشان نہیں رہتا، مگر قرآن اعلان کر رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے مر گیا، مردہ ہو گیا، ہڈیاں گل گئی، مردہ ہے، ختم ہو گیا، جسم سڑ چکا ہے،
مگر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کیسے کہہ سکتے ہو مر کے مردہ ہو جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرات محترم 300 سال کے بعد جس کا جسم صحیح و سالم نکلا ہو، 300 سال کے بعد جس کے جسد خاکی کو مٹھی بھی نہ چھو سکی ہو، اس کو دنیا محمود شاہ قادری کے نام نامیس میں گرامی سے جانتی ہے۔ اے عقل کے اندھو ذرا سوچو یہ کون سی ذات تھی کہ 300 سال کے بعد بھی قبر میں زندہ ہے؟ حضرات محترم یہ سوچنے کا مقام ہے، حضرات محترم یہ سمجھنے کا مقام ہے، یہ ایمان کو جلا دینے کا مقام ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مر کے مٹی میں نہیں ملتے بلکہ مٹی ان کے جسموں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں، وہاں تو کچھ نکلے گا ہی نہیں، اپنے غیر بھی مذاق اڑا رہے تھے، غیر تو غیر اپنے ہنس رہے تھے کہ اب دیکھو ان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ لیکن حضرات محترم ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تو مرے گا تو تیرے جسم کو مٹی خاکستر کر دے گی، لیکن جب محمود قادری مرا ہوگا تو 300 سال کے بعد بھی دنیا کو یہ دکھا رہا ہوگا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میرے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حضرات محترم تو یہاں ایمان کو جلا دینے کا مقام ہے۔ اب حضرت نے اپنی کرامت کیوں نہیں دکھائی یہ حضرت ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ کس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ جب بغداد پر امریکہ نے اٹیک کیا تھا تب بھی لوگوں نے یہ سوال کیے تھے کہ غوث اعظم اتنے بڑے ولی اللہ ہیں تو انہوں نے ٹینکوں کو تباہ کیوں نہیں کر دیا، انہوں نے بموں کو ڈیفیوز کیوں نہیں کر دیا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کا ولی کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ جب رب کی مرضی ہوتی ہے تب اس کا حکم چلتا ہے، جب رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تب ولی کی مرضی چلتی ہے۔ کیونکہ حضرات محترم یہ تو ہم ہیں جو اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ولی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم اپنی مرضی اور اپنی نفس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، ولی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ جب رب کا حکم ہوتا ہے تب ولی کام کرتا ہے۔ حضرات محترم بڑے افسوس کا مقام ہے جو آپ نے اور ہم نے دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر یہ کیوں ہے؟ آخر یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کا سبب تلاش کرو، اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کرو۔ حضرات محترم یہ آج ایک ہوا ہے، یہ سند بنا دی جائے گی آگے وقت کے آنے کے لیے کہ ایک کیا تھا پھر آگے دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھے اپنے آپ کو متحد کرو، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، ورنہ سمجھو کہ قسطوں میں صفایا ہوگا۔ حضرات محترم یہ آخر کیوں ہے؟ آپ نے اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کیا؟ خون آتا ہے آنکھوں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تمہارے اور ہمارے سامنے کتنا بڑا سانحہ ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتے آپ اور ہم، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ حضرات محترم دیکھ لیا ہے آپ نے اور ہم نے کہ تمہارے ہاتھ میں نہ کوئی طاقت ہے، تمہارے ہاتھ میں نہ کسی چیز کا کوئی آلہ ہے کہ تم آواز اٹھاؤ تو تمہاری آواز کو مسل دیا جائے گا، تم اپنے جذبات کو آگے بڑھاؤ تو تمہارے جذبات کا خون کر دیا جائے گا۔ اور مسلم قوم تو ہے ہی جذباتی، یہ جذبات میں آ کر کے ہی تو اتنا بڑا کانڈ کیا کہ بچے آج تک جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم اگر حکمت سے کام لیا ہوتا تو کیا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا بیک گراؤنڈ تلاش کرو مسلمانوں کہ آخر یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ ہماری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مودی ہمیں مار رہا ہے، یوگی ہمیں مار رہا ہے، فلاں ہمیں مار رہا ہے، کوئی نہیں مار رہا ہمیں، ہم خود اپنے آپ سے اپنا خون کر رہے ہیں۔ اگر 1
1000 में तूने अपने वोट का सौदा न किया होता तो आज ये मंजर तू अपनी निगाहों से न देखता। अगर आज तेरा कोई लीडर होता तो आवाज उठाता तेरी बात की। आज तेरा कोई लीडर नहीं है, तेरा कोई रहबर नहीं है। क्यों? इसलिए कि तू 1000 में अपने वोट को बेच चुका है। ऐसों को लाते हो अपने सरों के ऊपर हजरात मुहतरम, जो तुम्हारा जिस्म भी नोचते हैं, तुम्हारा माल भी नोचते हैं और तुम्हारे ईमान पे डाका भी डालते हैं। और बास तो ऐसे हो गए हैं अल्लाहू अकबर कबीरा कि अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। खुदा, अल्लाहू अकबर कबीरा। ये क्यों है? आखिर क्यों हुआ ये? हजरात मुहतरम, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। हजरात मुहतरम, रहबर बने फिरते हो और रहबर बनने के बाद उसी मुस्लिम कौम के बच्चों का गला घोटते हो। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा गरीब के स्कूल में पढ़ेगा। 1000 में जो वोट बेचता है उसके साथ वैसे ही होता है। क्यों नहीं कौम के अमाइदीन को पकड़ करके पूछते हो? हजरात मुहतरम, ये आखिर हुआ क्यों? क्यों हुआ ये आखिर? अल्लाहू अकबर कबीरा। अक्ल सलीम अता करे रब तबारक व तआला हमें। हजरात मुहतरम, अकल के खून लो और सोचो कि आखिर क्यों हो रहा है। जब तक ऐसे नाहंजारों को अपने सरों पर मुसल्लत करते रहोगे, दुनिया तुम्हें यूं ही तमाचा मारती रहेगी। अब जो हो गया सो हो गया। हजरात मुहतरम, ये तो हजरत महमूद शाह कादरी की करामत है कि वो 300 साल के बाद भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा है और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि न तख्तो ताज न ही लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। हजरात मुहतरम, ये तो वो हैं, वो दुनिया को पैगाम दे के चले गए। हम क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं? अरे सबब तलाश करो और ये मत सोचो। अब तो हर आदमी ये सोच रहा है कि इसके साथ में बुरा होता है, होने दो, मेरे साथ में थोड़ी हो रहा है। अमा आज इसके साथ में हो रहा है, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये मत सोचिए कि आपका नंबर नहीं आएगा। अभी जो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो चीजें होने वाली है, तसव्वुरात में भी नहीं ला सकते आपके साथ में क्या होने जा रहा है। लेकिन हमारी कौम फिर भी फला के साथ में है, फला ग्रुप के साथ में है, फला ग्रुप के साथ में है, फला ग्रुप के साथ में है। ग्रुपों में बटोगे तो किस्तों में सफाया होगा। ये याद रखना, ये तारीख की सबसे बड़ी हकीकत है। जो ग्रुपों में बटा है उसको खत्म कर दिया जाता है और जो मुत्तहिद होता है उसको दुनिया की ताकत नहीं हिला सकती। आज हम ग्रुपों में बटे हुए हैं ना, फला ग्रुप के साथ में फला है, फला ग्रुप के साथ में फला है। वो उसके साथ है तो वो उससे हसद कर रहा है, वो उसके साथ है तो वो उससे हसद कर रहा है। क्या हो गया हमारी मुस्लिम कौम को? सिर्फ इसीलिए पैदा हुए थे हसद करने के लिए। मोहब्बत भी तो करना सीखो, इत्तेहाद पैदा करना भी तो सीखो, एक होना भी तो सीखो। मुट्ठी जब तक बंद है तो खाक की, खुल गई तो खाक की। हज़रात मोहतरम, अपने आप को मुत्तहिद करो, ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारी आवाज उठा सके, जो तुम्हारे बच्चों के साथ हो, जो तुम्हारे साथ हो। सिर्फ पैसे वालों का मकाम है कि उनके घरों के अंदर गाड़ियां होंगी, उनके बंगले होंगे, उनके बच्चे ऊंची तालीम हासिल करेंगे। गरीब का कोई हक नहीं है। गरीब रेहड़ी चलाएगा, गरीब बूटा पालिश करेगा, हाँ? गरीब सब्जियां बेचेगा। ये हमारी कर्ता धरती है, ये हमने किया है। अगर हम सोच समझ के अपने अमाइदीन को अपने सरों पर लाते तो ऐसा ना होता। आज देख ले गरीब की क्या हैसियत है और अमीर की क्या हैसियत है, हाँ? ये है इस्लाम। इस्लाम तो वो था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हज़रात मोहतरम, ये इस्लाम तो तमीज खत्म करने आया था, गरीब की और अमीर की, काले की और गोरे की। आज हमने उसी के अंदर तमीज पैदा करना शुरू कर दी। लोग खुदा समझने लगे अपने आप को, है? खुदाई का दावा करना बस बाकी रह गया है, वरना खुदा से कम नहीं समझ रहा इंसान अपने आप को। जो जितने बड़े ओहदे पे है अपने आप को खुदा समझ बैठा है।
اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور جو حق ہے لوگوں کا ان حق کو ادا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب جب برسے تو خش و خاشاک کو اڑا کے پھینک دے. اللہ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا نا عذاب دینے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پہ آئے، اور آنے کے بعد میں بس تختہ الٹنے والے تھے اس قوم کا کہ دیکھا کہ اس میں چند ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے نیکوکار، بڑے نمازی، بڑے عبادت گزار، بڑے ریاضت کرنے والے، بڑے مجاہدہ کرنے والے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت جبریل نے، مولا ایسی بستی کو تو الٹنے والا ہے جس بستی کے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو بڑے ریاضت گزار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں، مجاہدے پہ مجاہدہ کر رہے ہیں، آخر میں اس بستی کو تباہ کیسے کروں؟ آواز آئی ہاتف غیبی سے، جبریل سب سے پہلے ان کا تختہ الٹ کرو، اس کے بعد دوسروں کا کرنا. کہا مولا کیوں؟ کہا صرف عبادت کر رہے تھے، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا تھا. یہ صرف مولانا کا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، یہ صرف مولانا کا اور مؤذن کا اور امام کا کام نہیں ہے کہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنا. ہر اس انسان کا کام ہے جو عقل رکھتا ہے، جو حیثیت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے. اگر طاقت کی بنیاد پر، اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ برائی کو ختم کر سکتا ہے تو طاقت کی بنیاد پر کر. اگر وہ نہیں تو بولنے کی طاقت اگر تجھے رب نے دی ہے تو بول کے اس برائی کو ختم کر. اگر وہ بھی نہیں کرتا تو دل کے اندر تو برا جان. آج حضرات محترم اس تیسرے درجے کے بھی مسلمان نہیں ہے کہ ہم دل کے اندر برائی کو برا جان لیں. آج تو برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جاتا تو برائی کو برائی کیسے سمجھے گا؟ اسٹیٹس لگ رہے فیس بک پر، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر. حضرات محترم اسٹیٹس لگانے سے حق کبھی نہیں ملتا. اسٹیٹس لگانے سے اگر حق ملتا تو پوری دنیا اسٹیٹس لگا کے حق اپنا لے لیتی. حضرات محترم حق لینے سے ملتا ہے، حق لینے سے ملتا ہے. اور حق کب ملے گا؟ جب تمہاری اور میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزرے گی. آج تیری اور میری زندگی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر گزر رہی ہے تو یاد رکھ قرآن کا بھی اعلان ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیر لو گے تو تم پر میں ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا. حضرات محترم آج دنیا دیکھ رہی ہے کون ہے جو تمہارے حق میں آواز بلند کرے گا. حضرات محترم کوئی نہیں ہے. اور کیوں کرے گا کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام نظر آتا کہاں ہے؟ کون سی ایسی کنٹری ہے جس کے اندر اسلام نظر آتا ہو؟ حضرات محترم کہلانے کو بس مسلمان ہے. چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے جو قوم 8 گھنٹے گزار دیتی ہے اور وہ فجر کی نماز نہ پڑھتی ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے. جو قوم حضرات محترم مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے 5 گھنٹے گزار دیتی ہو وہ 15 منٹ کی ظہر نہیں پڑھ سکتی، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے. جس کے ہاتھ کسی مجلس میں یا رسول اللہ کی آواز پر آواز حضرات محترم جھنڈے بن جاتے ہو، عصر کی نماز میں آ کر کے اگر اس کا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہیں بنتا تو پھر یہ مومن کا ہاتھ نہیں، یہ منافق کا ہاتھ ہے. آج لوگوں کے سامنے سر جھکاتے پھرتے ہو، لیکن اگر مؤذن اس مسجد سے آواز دیتا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو حضرات محترم وہاں سے سر اٹھا کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے تو حضرات محترم ذلیل کیوں نہ ہوں گے؟ ہم نے تو ان سروں کو جھکایا ہے لوگوں کے پاس میں، اللہ کے پاس میں کہاں جھکایا؟ اللہ کے پاس میں اگر جھکایا ہوتا تو آج تیری اور میری یہ حالت نہ ہوتی اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آج ایک ہوئی ہے، یاد رکھنا یہ ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ ہے مسلمانوں. اگر تم نے اب بھی اپنے آپ کو نہ بدلا، بس ایک ہی اس کا فارمولہ ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے
گئے تو رحمت پروردگار اپنی آج گلا کر رہا ہے انسان. کیا گلا کر رہا ہے؟ سب رحمتیں، سب برکتیں، سب نعمتیں آج اللہ نے غیروں کو دے دی ہے. حضرات محترم دیا تو تمہیں بھی بہت کچھ تھا لیکن تم نے اس کی قدر کہاں کی ہے؟ ارے وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. قرآن دیا تمہیں اللہ نے، نماز دی تمہیں اللہ نے، ہر نعمت سے نوازا تمہیں اللہ نے. حضرات محترم کون سا مسلمان ہے جو ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو؟ یہاں تو کھانا کھا کر کے بھی الحمدللہ کہنا گوارا نہیں کرتا مسلمان. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا. صبح اٹھ کر کے جب اٹھتے ہیں تو کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تو نے مجھے موت سے پھر زندگی عطا کر دی. کھانے کے بعد کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتے ہو اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ کتنے ہیں ہم میں صرف کہلانے کے مسلمان؟ عبداللہ، بشیر احمد، غلام احمد. حضرات محترم بدلیے اس کلچر کو، بدلیے اس اسٹیٹس کو، بدلیے اس بیہیویئر کو، بدلیے. چینج یور لائف، چینج یور تھنکنگ. ایک ہی بدلتا ہے زمانے میں، ایک ہی کھڑا ہوتا ہے اور پورے نظام کو بدل دیتا ہے. آپ اپنے اندر احساس کو پیدا کریں کہ ہم ہیں آخر کون. ارے یار ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچئے آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالی قوم مسلم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. حضرات محترم حالات تو اتنے برے ہیں کہ واقعی ہم پر عذاب کا کوڑا برسنا چاہیے. اتنے برے ہیں حالات، لیکن یہ رب کی رحمت ہے. اس نے وعدہ فرمایا ہے اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہوگے تب تک میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اب بھی وقت ہے توبہ کی طرف پلٹیے. اب بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہو جائیے. اس قوم مسلم کو ضرورت ہے اجتماعی توبہ کرنے کی. پلٹیے اللہ کی طرف. حضرت بشر حافی ایک مرتبہ دریا سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک خوفناک بچھو بڑی تیزی سے آپ کے آگے سے گزرا. حضرت بشر حافی جیسا ولی دل میں سوچا اتنا خطرناک بچھو ہے، اتنا زہریلا بچھو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو تکلیف دے دے. آپ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. وہ بچھو جا کر کے ایک درخت کے پاس ٹھہر گیا. حضرت بشر حافی دیکھ رہے ہیں اس درخت کے پاس ایک انسان لیٹا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک اژدہا فن پھیلائے کھڑا ہے. شخص سو رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرے سامنے موت منڈلا رہی ہے. حضرت بشر حافی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. بچھو جاتا ہے، جا کر کے اس سانپ کے ڈنک مارتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. حضرت بشر حافی جا کر کے دیکھتے ہیں سانپ مر چکا ہے لیکن انسان جیسا سویا تھا ویسی سو رہا ہے. آپ نے جب اس کے منہ کی طرف نظر کی اور سانس سے محسوس کیا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی. آپ نے اس شخص کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہنے لگے کتنا بدبخت اور کتنا کم نصیب ہے تو کہ تو سو کر کے شراب پی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور میرا رب کتنا کریم ہے کہ وہ جاگ کر کے تیری حفاظت کرتا رہا. حضرات محترم وہ رحیم و کریم رب جو بندے کی ہر قدم پہ حفاظت کرتا ہے، آئیے اس کی طرف، پلٹیے اس کی طرف. حضرات محترم ورنہ یہ دنیا تمہیں ظلم کے سوا کچھ نہیں دے سکتی. یہ دنیا تمہیں غموں کے سوا کچھ نہیں دے سکتی. یہ دنیا تمہیں استبداد کے سوا کچھ نہیں دے سکتی. تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہاری رفعت اگر کسی چیز میں ہے تو اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، سجدوں میں ہے، نماز میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے. حضرات محترم غیر کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر
ذلیل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک بار سچے دل سے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو جا۔ وہ رب کریم حضرات محترم ایسا نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حبیب اجمی توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے مالدار تھے اور اپنا مال انٹرسٹ پہ اٹھاتے تھے۔ انٹرسٹ سمجھتے ہیں نہیں؟ انٹرسٹ سمجھتے ہیں نہیں؟ کیا ہوتا ہے انٹرسٹ؟ سود کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بہت لوگوں کو سود سمجھ میں نہیں آتا تو ان کے لیے بول رہا ہوں انٹرسٹ۔ تو اپنے مال کو انٹرسٹ پہ اٹھاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں انٹرسٹ پہ پیسہ لینا اور دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جانتے آپ؟ جانتے نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے ذرا بولیے؟ اتنا بڑا گناہ ہے ایسا کہ جیسے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ انٹرسٹ پہ پیسہ لینا۔ اب وہ لوگ سوچیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں اور دیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ۔ تو حضرت حبیب اجمی توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے مالدار تھے، اپنا پیسہ انٹرسٹ پہ دیتے تھے۔ تو جب پیسے کا سوال کرنے جاتے، جس کو پیسہ دیا ہوتا اپنا قرضہ وصولنے جاتے، تو اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور وہ کہہ دیتا کہ میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، بعد میں دوں گا، تو آپ فرماتے یہاں تک کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، واپس تبھی جاؤں گا جب کچھ لے کے جاؤں گا۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، ایک گھر پہ پہنچے جو مقروض تھا، پیسے دینے والا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ شوہر تو گھر پہ نہیں ہے، جب وہ آئے تب آ جانا۔ کہا بھی تو پیسے لینے آیا ہوں، پیسے لے کے جاؤں گا۔ کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ایک بکری ذبح کی تھی، باقی تو سب بیچ دیا، اس کی منڈی باقی ہے۔ کہا وہی دے دو۔ آپ وہ لے کر کے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو پکنے رکھ دو۔ تو بیوی نے کہا کہ نہ روٹیاں ہیں نہ لکڑیاں ہیں، پکاؤں کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ روٹیوں کا بھی انتظام کرتا ہوں، لکڑیوں کا بھی انتظام کرتا ہوں۔ گئے ایک گھر پہ، اس کے یہاں سے زبردستی روٹیاں بھی لے آئے، لکڑیاں بھی لے آئے، دے دیا گھر میں۔ بیوی کو کہا کہ اب بنا دو۔ جب بیوی نے بنایا، بن کے تیار ہو گیا، ایک سائل آیا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا کہ تجھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم سے لے کے نہ امیر ہو سکتا ہے، اور ہاں میں تجھے دے کر کے اپنا خسارہ کر سکتا ہوں۔ سائل چلا گیا۔ بیوی نے جب چمچہ ڈال کر کے سالن نکالا تو وہ سالن نہیں تھا بلکہ پورا کا پورا خون بن چکا تھا۔ بیوی نے کہا اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اس بدبخت کام سے۔ پہلے کی بیویاں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، آج کی نہیں، کہ خود بھی تو نماز پڑھتی نہیں، نہ شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی ہے۔ کہا اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ دل کا سمندر بدلا، چوٹ لگی، کہا بس اب وقت آ گیا ہے کہ توبہ کر لوں۔ نکلے اپنے گھر سے حضرت حسن بصری کی خانقاہ کی طرف۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ہٹ جاؤ راستے سے۔ کہا کیوں؟ کہا حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چلنے کے قدموں کی گرد ہمارے اوپر پڑ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ چلے حضرت حسن بصری کی خانقاہ میں پہنچے، کہا حضرت توبہ کرنے آیا ہوں۔ سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد خانقاہ سے باہر نکلے تو وہی بچے جنہوں نے ابھی کہا تھا حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، کہیں اس کے پیروں کی گرد دھول ہمارے اوپر نہ پڑ جائے، اس دھول کی وجہ سے ہمیں اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ اب وہی بچے کہہ رہے ہیں دور ہٹ جاؤ، اب حبیب تائب ہو کے آ رہا ہے، اب ہمارے پیروں کی دھول اگر اس پہ پڑ گئی تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا مولا کیا کمال ہے تیرا، ابھی چشمے زدن میں چلا تھا تو یہ بچے مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، توبہ کر
کرنے کے بعد کس طرح تو نے میری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، ان پیشانیوں کو اس کی بارگاہ میں جھکانے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، احساس پیدا کر کہ تیرا دل اللہ کی طرف بدلے۔ حضرات محترم، آؤ ایک واقعہ سنانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان مر کے زندہ کیسے ہو سکتا ہے، اما یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے جو میری راہ میں قتل کیا جائے، جو میری راہ میں مر جائے، اسے مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ ایسا زندہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ صابر پاک کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں بھی اسی بارگاہ کا خادم ہوں۔ 8 سال میں نے سرکار صابر پاک کی نالیوں کو صاف کیا ہے۔ رب قدیر نے مجھے یہ شرف بخشا، مجھ جیسے گناہگار کو۔ صابر پاک جن کو دنیا حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے، ان کے ایک مرید تھے جن کو دنیا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے نام سے جانتی ہے۔ حضرات محترم، پانی پت میں ان کا مزار ہے۔ جو لوگ پانی پت گئے ہوں گے شاید وہ لوگ حضرت کے مزار پہ گئے ہوں۔ پانی پت وہ جہاں حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مزار ہے۔ تو آپ کے مرید نے، صابر پاک کے مرید حضرت شمس الدین ترک نے زندگی میں ایک سوال کیا حضرت صابر پاک سے، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مرید بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے فنا کیا ہوتا ہے، بقا کیا ہوتا ہے؟ فنا کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز فنا ہو جانا، ختم ہو جانا۔ بقا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی زندگی کو بقا مل جانا، زندگی مل جانا، حیات ابدی مل جانا۔ آپ نے پوچھا حضرت فنا کیا ہوتا ہے، بقا کیا ہوتا ہے؟ صابر پاک نے فرمایا میرے مرید اس کا جواب تجھے میری موت کے بعد ملے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا حضرت شرط کیا ہے؟ کہا سن، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ کسی کو مت پڑھانے دینا، میرا غسل کسی کو مت کرانے دینا۔ کہا حضرت پھر غسل کون کرے گا؟ کہا اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا میرے جسم کا غسل کرنے کے لیے۔ کہا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ کہا بس تجھے یہ حکم ہے کہ کسی کو نماز جنازہ مت پڑھانے دینا۔ کہا حضرت اتنی بات تو سمجھ گیا، مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا سمجھ، جب تیری زندگی میں تجھ سے کوئی کرامت سرزد ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اس وقت کے بادشاہ علاؤالدین خلجی کی فوج میں ملازمت کرتے تھے۔ علاؤالدین خلجی آمیر کے قلعے کو فتح کرنا چاہتا تھا، بہت مرتبہ حملہ کیا لیکن آمیر کا قلعہ فتح نہیں ہو پاتا۔ دلی کی جامع مسجد میں ایک بزرگ سے جا کر کے ملا، کہنے لگا حضرت دعا کر دیجئے، آمیر کے قلعے کو فتح کرنا چاہتا ہوں، کئی بار اٹیک کیا ہے لیکن فتح نہیں ہو پایا۔ اس بزرگ نے آنکھیں بند کی اور کہا تیری فوج کے اندر تو خود ایک اللہ والا موجود ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو رب قدیر تیری قسمت بدل دے گا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تجھے فتح دے دے گا۔ کہا حضرت میری فوج تو اتنی بڑی ہے، میں تلاش کیسے کروں گا؟ نہ اس کا نام جانتا ہوں نہ پہچان جانتا ہوں۔ کہا پہچان میں بتا دیتا ہوں، آج رات جب تو اپنے خیمے میں جائے گا، جیسے ہی خیمے میں گھسے گا ایک تیز آندھی و طوفان آئے گا، وہ آندھی و طوفان تیری فوج کے تمام خیموں کو اڑا دے گا، لیکن اس اللہ والے کا خیمہ جو کا تو باقی رہے گا۔ وہ اپنے خیمے کے اندر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا اور اس کی آواز ایسی ہے کہ جب وہ کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے تو چرند پرند رک کے اس کے کلام مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ رب نے اسے لہنے داودی عطا کی ہے، اتنی اچھی آواز ہے اس کی، اس کا خیمہ بھی جو کا تو باقی رہے گا۔ اس کے خیمے کے اندر جو چراغ جل رہا ہوگا وہ چراغ بھی جو کا تو روشن ہوگا، وہ آندھی و طوفان اس کے چراغ کو بجھا نہیں سکتے۔
جب علاؤالدین خلجی واپس آیا اپنے خیمے کے اندر، دیکھا کہ ایک آندھی و طوفان ہے، اس آندھی و طوفان نے سوچ کے تمام خیموں کو اڑا دیا ہے۔ تلاش کرتا کرتا حضرت شمس الدین ترکمانی پتی کے خیمے کے قریب پہنچا، دیکھتا کیا ہے، اندر سے کلام مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ لحن داؤدی عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمس الدین ترک کو، ایسی آواز عطا کی ہے کہ جانور بھی رک کے کلام مجید سنتے ہیں۔ دیکھا کہ چراغ بھی جو کا تو روشن ہے، اندر چلا گیا، قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچان نہ سکا، آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، میں نے آپ سے خدمت لی۔ اب ایک عام انسان کی زندگی کو دیکھیے اور ایک اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت شمس الدین ترکمانی پتی نے کہا اے بادشاہ گھبرا مت، تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اللہ پیدا ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کر سکیں، یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے ولی میں اور ایک عام انسان میں۔ کہا حضرت آپ بھی جانتے ہیں کہ میں عامر کا قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں، دعا کر دیجئے۔ ادھر حضرت شمس الدین ترکمانی پتی نے دعا کی، ادھر صبح علاؤالدین خلجی نے عامر کے قلعے پر حملہ کیا، اللہ نے اس کو فتح یابی عطا کر دی۔ ادھر جب ان کو پتا چلا حضرت شمس الدین کو کہ میری دعا سے عامر کا قلعہ فتح ہو چکا ہے، سمجھ گئے کہ آج میری زندگی میں کرامت سرزد ہو گئی ہے۔ آج ہی میرے پیر نے کہا تھا کہ تیری زندگی میں اگر کوئی کرامت سرزد ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، میرے پیر کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ حضرات محترم، اب عالم تحیر میں، عالم غیب میں آپ سوچ و بچار میں پڑے ہیں۔ دہلی سے حضرات محترم کلیر بہت دور ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ آپ نے گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، عالم تحیر میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گھوڑے پر سوار تھا، جست لگائی تو دوسری جست میں کلیر شریف میں نے اپنے آپ کو پایا، دیکھا کہ صابر پاک کا انتقال ہو گیا ہے، اور جہاں جسد پاک پڑا ہے وہاں سے پانی بہ رہا ہے، اور کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی چرند پرند نظر نہیں آتا۔ آپ کو فرمایا تھا حضرت شمس الدین کو صابر پاک نے کہ میرے جسد خاکی کا میرے جسد خاکی کو جو غسل دیں گے وہ آسمان سے رجال الغیب آئیں گے۔ اب انتظار کرنے لگے کسی کے آنے کا، کہ آپ نے فرمایا تھا کسی کو نماز جنازہ مت پڑھانے دینا، کسی کے آنے کا انتظار کرنا۔ تلاش کرتے کرتے، انتظار کرتے کرتے دیکھتے کیا ہے، ایک گھڑ سوار چہرے پہ نقاب ڈالے بڑی تیزی سے آتا ہے، ہاتھ میں مسلح ہے، گھوڑے سے اترا، مسلح بچھایا، نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ حضرت شمس الدین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا، چلنے لگا، حضرت شمس الدین نے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی اور کہنے لگے اے آنے والے، ذرا اپنا نام تو بتا دو، اپنی پہچان تو بتا دو۔ اگر دنیا والے مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ تمہارے پیر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی تو دنیا کو کیا جواب دوں گا، دنیا کو کیا بتاؤں گا؟ آپ کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، نہ آپ کا نام جانتا ہوں نہ پہچان جانتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، چہرے سے نقاب جو الٹا، حضرت شمس الدین بے ہوش ہو کے زمین پہ گر چکے تھے۔ جب ہوش آیا تو دیکھتے کیا ہے، ادھر میت بھی صابر پاک کی پڑی ہے، ادھر گھوڑے پر بھی صابر پاک کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے شمس الدین سن، تو نے دنیا میں مجھ سے سوال کیا تھا فنا کیا ہوتا ہے، بقا کیا ہوتا ہے؟ یہ میری جو میت ہے یہ فنا ہے، میں جو کھڑا ہوں یہ بقا ہے۔ اللہ کا ولی جب اللہ کی محبت میں انتقال کرتا ہے تو وہ دنیا کی نظروں سے تو روپوش ہو جاتا ہے، مگر اللہ اسے بقا کی زندگی عطا کر دیتا ہے، حیات ابدی عطا کر دیتا ہے۔ اے دنیا والوں سوچو، اور سوچنے کا مقام ہے۔ 300 سال کے بعد بھی محمود شاہ قادری زندہ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ تمہیں اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ اپنے پاس، اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اپنے رب کی طرف سے وہ کرتے ہیں۔ رب قدیر ہم سب کو اولیاء اکرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ مولا جو کچھ کہا میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی لفظاً یا سہواً عمداً غلطی ہو گئی ہو،
اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔